تو لغت کی جو قرآن مجید کی لغت کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، الغریب فی القرآن، الغریب فی الحدیث، تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو المفردات ہے وہ اہم ترین کتاب ہے۔ امام راغب اصفہانی کے بعد جس نے بھی قرآن کی لغت پر کام کیا ہے، امام رازی کو وہ امام اصفہانی کو کراس نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہاں جو معنی بیان کیا ہے، احلال یعنی چاند نظر آئے تو اونچی آواز میں شور مچانا کہ چاند نظر آ گیا، اس کو احلال کہتے ہیں۔ یہاں احلال کا کیا معنی ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، دوسرے مقام پہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جب جانور پہ ذبح کے وقت لیا جائے، اس کو احلال کہتے ہیں۔ اور یہ جو ذبح کے وقت کی قید ہے یہ شان نزول میں داخل ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کے نام کے بیل، بکرے، دمبے اور جانور رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، اور جس وقت ذبح کرتے تھے تو بت کا نام لیتے تھے، بسم اللات، بسم العزیٰ، بسم حبل، یعنی بتوں کا نام لے کر وہ ذبح کرتے تھے، اور اونچی آواز میں بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ، اب دیکھیں ذبح کے وقت اونچی آواز میں، دل میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا جاتا، اونچی آواز میں، تو اونچی آواز میں جانور کے ذبح کے وقت جو نام لیا جاتا تھا اس کو احلال کہتے ہیں۔ پہلے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ احلال لغت میں اونچی آواز میں بولنے کو کہتے ہیں جب چاند نظر آئے۔ تو یہ چیز شان نزول کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ حضرت امام راغب اصفہانی نے لکھا کہ ذبح کے وقت کسی جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اونچی آواز میں کسی بندے کا نام لیا جائے، کسی بت کا نام لیا جائے، کسی نبی کا نام لیا جائے، کسی ولی کا نام لیا جائے، کسی مقرب مخلوق کا نام لیا جائے، کسی فرشتے کا نام لیا جائے، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ذبح اللہ کے نام کی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اللہ اکبر کے ساتھ پھر کسی بت کا نام لیتا ہے، کسی بزرگ کا نام لیتا ہے، کسی ولی، غوث، قطب، ابدال، صحابی، اہل بیت کا نام لیتا ہے، پھر بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ ذبح صرف اللہ کے لیے ہے، بوقت ذبح اللہ کا نام۔ یہ جو لوگ بکرا کسی بزرگ کے دربار کے لیے رکھتے ہیں، کوئی بھی ذبح کے وقت بزرگ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام لیتا ہے۔ اور اسی قاعدوں کے تحت ہماری فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہندو نے بت کے لیے بکرا رکھا ہوا ہے اور ذبح کے وقت وہ قصاب خانے میں مسلمان کسائی کے آگے چڑھ گیا ہے اور مسلمان کسائی نے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، اس لیے کہ ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ اس مسئلہ میں ہندوستان کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد کے انہی کے خاندان کے علماء نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا اور ان جانوروں کو حرام کہنا شروع کر دیا، یہاں تک لوگوں نے کہا کہ کوئی مہمان آ رہا ہو اور بندے کا مہمان ہے یا اس کا بیٹا ہے ملک سے باہر ہے تو انہوں نے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے یا بکرا رکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا پردیس سے آئے گا تو اس کے لیے ذبح کروں گا، اس کو بھی لوگوں نے حرام کہا، نعوذ باللہ۔ یہاں تک اس لیے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 150 صفحے کی پوری کتاب اس بات پہ لکھی۔ کسی نے کہا کہ اتنے سے مسئلے پہ اتنی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا اس لیے ضرورت تھی کہ لوگ خدا کے حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، جس طرح حرام کو حلال کہنا گناہ ہے اس طرح حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کہنا بھی اسی طرح گناہ ہے۔ آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے بعد کے کچھ لوگوں نے ان کی اولاد میں سے اس مسئلے میں ہنگامہ کھڑا کیا، اس لیے اس کا ترجمہ ان کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ یہ اس وقت مارکیٹ میں نہیں ملتا، میں نے بڑی مشکل سے کہیں سے آج سے 20 سال پہلے حاصل کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، فتح الرحمن اس کا نام ہے، فارسی کا صرف ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، بہت باریک لکھا ہوا ہے، میرے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ ترجمہ کیا وما اہل لغیر اللہ بہ، آنچ
نام خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شود، آکے نام خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شود، وما اہل لغیر اللہ بہی، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر کر لیں کہ اگر کوئی بکرا کسی نے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی بزرگ کی سال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ذبح اللہ کے لیے کروں گا، اس کا ثواب میں فلاں کی روح کے لیے پیش کروں گا کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس کے اندر اصول فقہ کی کتاب نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار، اس کے مصنف حضرت ملا جیون رحمہ اللہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بچوں کے استاد تھے اور بہت بڑے عالم تھے، نور الانوار کے مصنف نے تفسیرات احمدیہ ایک قرآن مجید پر کام کیا ہے، جو احکام کی 500 آیتیں ہیں نا، قرآن میں واقعات بھی ہیں پہلی امتوں کے، اور بھی چیزیں ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، احکام کی جو آیتیں ہیں نا، حلال ہے، حرام ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، احکام کی 500 آیتوں کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، التفسیرات الاحمدیہ۔ اس میں اس آیت پر ایک بحث کرنے کے بعد فرمایا منہا علم ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لانه لم یذکر اسم غیر اللہ علیہ وقت ذبح۔ فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا اس تفسیر سے کہ ہمارے بر صغیر میں جیسا کہ بعض جانور کسی بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے خاص کر لیے جاتے ہیں اور نظر مان لی جاتی ہے، تو اگر ذبح کے وقت ان پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، وہ طیب ہے کہ ذبح کے وقت کوئی بھی کسی بندے کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ان سے بھی یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ جو اولیاء کے لیے لوگ بکرے رکھ دیتے ہیں تو ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیا بھی جائے تو ان سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کے شاگرد حضرت شاہ رافت، ان کی تفسیر ہے تفسیر روفی، تفسیر روفی 2 جلدوں میں ہے، وہ ان کے خاص شاگرد تھے اور انتہائی قریب تھے اور ان کے مرشد زادے بھی تھے۔ تو حضرت نے تفسیر روفی میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد گرامی نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تفسیر روفی میرے پاس 2 جلدوں میں موجود ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ نے قرآن مجید کی تفسیر پر جو کام کیا ان میں تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی اور تفسیر روفی یہ بڑی اہم تفسیر ہے۔ 2 جلدوں میں میرے پاس پرانی ایک چھاپ ہے، فوٹو کاپی اس کی میں نے اپنے حضرت سے کروائی تھی، اور ہندوستان سے میرے والد دادا جی وہ لے کر آئے تھے، پھر ہم نے اپنے حضرت صاحب کو وہ تحفہ دے دی تھی، وہاں سے میں نے کاپی کروائی۔ بعد میں 4-5 سال پہلے لاہور سے بھی وہ شائع ہو گئی ہے، میرے پاس دونوں اس کے ایڈیشن موجود ہیں۔ تو تفسیر روفی میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بعد میں مان گئے تھے کہ اس مقام پر مجھ سے یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے جو تحقیق کے خلاف ہے، تو آپ نے ان الفاظ پر پھر رجوع فرما لیا تھا۔